الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد عليه وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مجرمین طبقے کو سخت ترین تنبیہ فرمائی اور مجرمین کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو، دین والوں کو تسلی بھی دے دی. حق و باطل کا مارکا ہمیشہ چلتا آیا ہے. یہ دنیا ہے حق و باطل کے مقابلے کی. ایک طرف حق ہوتا ہے، دوسری طرف باطل ہوتا ہے، اور یہی تو انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان حق کے ساتھ چلتا ہے یا باطل کے ساتھ شیطان کی پیروکاری میں. تو یہ مارکا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں، قیامت تک ہوگا. آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے حق کو بھیجا، مقابلے میں ابلیس تھا، مقابلہ تو ہو گیا. اسی طرح کا یہ حق و باطل کا مارکا ہر دور میں رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایک طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری طرف ابو جہل جیسے، عتبہ جیسے، شیبہ جیسے بڑے بدماش قسم کے، سرکش قسم کے، سرغنہ قسم کے لوگ باطل پرستی کے طور پر دین کے لیے رکاوٹیں، دین والوں کو اذیتیں، دین والوں کو تکلیفیں، دین والوں کو طعن و تشنیع کرتے تھے. اب اس کے اوپر ایک انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے ہر بندہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئی، یا اللہ میں حق پر ہوں، صحابہ حق پر ہیں، اور یہ لوگ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یعنی ان کو پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان کی اس سرکشی پر، بغاوت پر، سرغنہ ہونے کے اوپر عذاب ہونا چاہیے. اللہ بھائی، یہ بیان صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آتی تھی، یا اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں، یا اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر حق والوں کو تسلی دے دی. کوئی بات نہیں ہے، یہ پکڑ آج ہو یا کل ہو، میں کر لوں گا، اس پر آپ نہیں پریشان ہونا. اور پھر اللہ نے عجیب انداز میں ذکر کر کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
نبی کو بھی صحابہ کو بھی فرمایا ولا تحسبن، آپ ہرگز خیال نہ کرنا اللہ کو غافلاً کہ وہ بے خبر ہے عما ان کرتوتوں سے یعمل الظالمون جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ ابو جہل کرتا ہے، عتبہ کرتا ہے، شیبہ کرتا ہے، کافر کرتے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو آپ یہ نہ خیال کرو کہ اللہ ان کو پکڑتا نہیں ہے، اللہ کو، حالانکہ یہ اللہ کے نبی کو یہ خیال آتا بھی نہیں تھا، عام مومن کو بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مومن کہتا پکڑتے نہیں، وہ پکڑ۔ اللہ نے نبی کو تسلی دے کر فرمایا، نبی کے ذریعے سے نیچے والوں کو تسلی دی ہے کہ کوئی اچھا کرتا ہے یا برا وہ اللہ کی نظر میں ہے، ارے ہر ایک کو بدلہ دے گا، اپنے ٹائم پر دے گا۔ تو یہ مت خیال کرے، ساتھ ساتھ مجرموں کو بتا دیا، مجرموں تم بھی یہ خیال مت کرو کہ اللہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں نہیں پکڑتا ہے، کہ تم یہ مت خیال کرنا کہ اللہ بے خبر ہے، نہ 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 نہ، اللہ کو پتہ ہے، پکڑتا کب ہے اس بات سے ڈرو، پکڑے گا ضرور۔ تو ایمان والوں کو بھی تسلی اور ساتھ مجرمین کو تنبیہ کی، ولا تحسبن اللہ، فرمایا ہرگز خیال مت کرنا اللہ کے بارے میں غافلا کہ وہ اللہ بے خبر ہے، بے خبر ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے، عما یعمل الظالمون، ان کرتوتوں سے، ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا میں دنیا میں پکڑوں جب پکڑوں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، یہ پکڑ اللہ اس دن کے لیے چھوڑتے، انما یؤخرہ لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے مجرموں کو ڈیل دی، یؤخر، ڈیل دیتا رہتا ہے، کرو جو کچھ کرتے ہو، کرو جو کچھ کرتے ہو، اور ان کو اتنی ڈیل دیتے، انما یؤخرہ لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تشخص، شخص، یشخص کا معنی ہوتا ہے آنکھیں کھلی کی کھلی، ہکا پکا حیران۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے جس وقت ہمارے فرشتے آ کر گرفت کریں گے، اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، حیران ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، تشخص فیہ الابصار، اور یہ اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے اس وقت کے لیے، پکڑے گا ضرور۔ فرمایا چھوٹ کوئی بھی نہیں سکتا اللہ سے، اللہ نے ڈیل دی اس دن کے لیے، اور وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرما دیا ہے، فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈیل دیتا رہتا ہوں، ڈیل دیتا رہتا ہوں، ڈیل دیتا رہتا ہوں، جب میں پکڑتا ہوں میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، دوسری جگہ قرآن نے کہا میں ان کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہوں، کرو اور جتنا کر سکتے ہو کرو، اور زیادہ طغیانی کرو، اور سرکشی کرو، اور گناہ کرو۔ سنستدرجہم من حیث، اس وقت تک میں ان کو ڈیل دیتا من حیث لا یعلمون، جس کی جان کو یہ جانتے بھی نہیں کہ میں ایک دم کیسے پکڑوں گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے، اللہ جلدی نیک لوگوں کو پکڑ لیتا، تاکہ وہ کہتے توبہ توبہ، پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اور ذرا سرکش قسم کے ہوں اللہ ان کو جلدی نہیں پکڑتا ہے۔ اب ہم الناس بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ظالم کے اوپر گرفت نہیں آتی ہے، موت نہیں آتی ہے، اتنا تنگ کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ کہتا ہے ان کو میں ڈیل دیتا ہوں، گناہ بڑھتے 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 آخر میں پکڑوں گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یؤخرہم لیوم فیہ تشخص فیہ الابصار، فرمایا اس میں آنکھیں تو کھلی کی کھلی، حیران ہو یا اللہ اب کریں کیا، دماغ حواس باختہ ہو چکے ہوں گے۔ نمبر 2 فرمایا مہطعین، یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ پھر آج تو بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، اس وقت دوڑیں گے اللہ کی گرفت کے آگے۔ مقنعی رؤوسہم، حیرانگی کی وجہ سے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھیں پلٹی کی بھی نہیں، کہ بندہ جب ایک طرف چیز کی ٹکی ٹکی باندھتے ادھر ہوتی ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ آنکھ جھپکتی ہے، ٹک جاتی ہے آنکھ۔ فرمایا ایسی سخت گرفت ہوگی، اس کی آنکھیں پلٹیں گی بھی نہیں اور ادھر ادھر پلٹیں گی بھی نہیں۔ وَأَفِدَتُهُمْ هَوَىٰ، ان کے دل بے حوث،
بے حواس ہو چکے ہوں گے، دل کام کرنا چھوڑ گیا، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اللہ کے فرشتوں نے آ کر پنجے گاڑے، آنکھیں کھلی، سر اٹھائی، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا آنکھیں ٹک گئی، اور پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ موت کے وقت بھی ہوگا اور قیامت کے وقت بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور موت کے وقت ایسے ہو جاتا، اللہ کے فرشتے آ کر جبرانہ انداز میں تسلط ڈالتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، بول تک نہیں سکتا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ ہی حواس باختہ ہوتا ہے۔ فرشتے، حدیث میں آتا ہے، پھر ایسی اس کی روح نکال دیتے ہیں جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے جھڑی ہو اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دو، پہلے چادر، پھر کونے سے پکڑ کر اس کو کھینچو، تار تار ہو جائے گا۔ کیسی کپڑے کا کیا حشر ہوگا، بندے کے اندر سے روح کو کھینچا جائے گا، بندے کا کیا حشر ہوگا، کیسی تکلیف۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا یہ ڈھیل ہوتی ہے، اس وقت تک ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی تو اپنا کام کر اور یہ کر، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈراؤ لوگوں، تمہارا کام ہے لوگوں کو دین بتانا، ڈرانا، ماننا نہ ماننا ان کا اپنا کام ہے۔ تم ڈراؤ اس دن سے کہ لوگوں ایسا دن آنے والا ہے، گرفت والا دن آنے والا، اس دن سے ڈراؤ۔ یاتیہم العذاب، وہ دن، پھر اس دن میں ان کے پاس عذاب الہی آئے گا، پکڑ ہوگی، ہر طرف سے کوئی چارہ نہیں چلے گا، ہر طرف سے لاچار مجبور ہو کر پھر کیا کہے گا، عاجز بن کر یہ کہیں گے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس وقت یہ ظالم طبقہ کہے گا جو ظالم اللہ کا حق مار چکا، جو ظالم بندوں کا حق مار چکا، ظلم زیادتیاں کر چکا، یہ کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی ہمیں ڈیل دے دو، اخرنا، اس عذاب کو ذرا مؤخر کر، گرفت کو مؤخر کر۔ کتنا حضا بالکل ہٹانا نہیں، یا اللہ الی اجل قریب، تھوڑا سا قریبی وقت تک مؤخر کرو اور ہمیں دنیا میں بھیج، دنیا میں بھیج، نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت، آپ کے پیغام کو دل سے قبول کریں گے، ایک موقع دے دو ہمیں، اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو، ایمان کو بھی قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور اس وقت ہم رسولوں کی صحیح اتباع کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت بندہ یہی کہے گا، دوسری جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یا اللہ اہدنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج تھوڑی دیر کے لیے، ہم خوب نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہاں کی یہ آس، وہاں کی یہ تمنا پوری تو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں بار بار سمجھایا تھا، اب آخرت کی گرفت آ چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہاں صرف اتنا ہی کہے گا، اور رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاکن فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک وقت مقرر تک تھوڑی سی ڈیل دے دے تاکہ میں نیک اور صالح بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین اس وقت یہ جواب دیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اللہ اکبر، آج دنیا کے بڑے بڑے طاغی ہیں، چھوٹے طاغی ہیں، بڑے طاغی ہیں، شیطانی سرکشی میں ہیں، وہ تھوڑی سی اللہ نے پیسہ دیا، تھوڑی سی صحت دی، تھوڑی سی قوت دی، تھوڑا سا جتنی قوت، مالی قوت، جانی قوت، جو بھی افرادی قوت کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اسلحے کی قوت ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ زوال آنے ہی والا نہیں، ہم اسی طرح عیش و عشرت اور مستی میں رہیں گے۔ فرمایا میں نے دنیا میں تمہارے پاس پیغام بھیجا، قرآن بھیجے، نبی بھیجے، علماء بھیجے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نہیں تھے پکی پکی قسمیں اٹھا اٹھا کر دل میں دوسروں کو بھی یقین دلاتے تھے، ما لکم من زوال، تمہیں کوئی زوال آنے والا نہیں، تم تو یہ کہتے ہمیں تو پکڑے گئی، آج پکڑے، چھوٹ کر دیکھو۔ اللہ اکبر، فرما دیا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہتے تھے اپنے مسکنوں میں، وہ مسکن کہ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان مسکنوں میں رہ کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
گناہ کیے، اپنے اوپر ظلم کیا. میرے اوپر تو کیا ظلم کیا؟ ان ٹھکانوں میں رہتے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اب تمہیں واضح ہو جائے گا كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہے، اب پتہ چلے گا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، آخر میں اللہ نے فرما دیا ہم تمہارے سامنے یہ ایک مثال رکھی آخرت کی کہ یہ موت کے وقت اور آخرت میں مجرموں کو یہ پکڑنا ہوگا. یہ تمنائیں کریں گے واپسی کی، توبہ کریں گے واپسی کے لیے، ایک موقع دے دو اللہ ہمارے لیے، لیکن وہ موقع نہیں ملیں گے دنیا میں. اگرچہ تم جو کچھ کرتے، اگر اللہ نے ایک اور بات فرمائی، دنیا میں تم کہتے تھے ہماری کوئی وال ہے ہی نہیں جی، ہم اسی طرح عیش و عشرت والے رہیں گے، اور فرمایا تم اپنے مسکن میں رہ کر اپنے اوپر ظلم کرتے، گناہ بڑھاتے رہتے تھے، گناہ بڑھاتے رہتے تھے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تم دین کے مقابلے میں اپنی تدبیریں کرتے تھے، یوں کریں یوں کریں یوں کریں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس بھی ایک خفیہ تدبیریں تھیں. اللہ کی تدبیر غالب، تم ناقص ہو گئے ہو، آج پکڑے گئے ہو. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، فرمایا اگرچہ تمہاری تدبیریں ایسی تھیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ تمہاری تدبیروں سے تو شہروں کے شہر، پہاڑوں کے پہاڑ ملیا میٹ ہو جاتے. اتنی بڑی بڑی پلاننگ کر کے تم آتے تھے. تم نے نہیں سوچا تھا اللہ بھی ہے، اور تم نے نہیں سوچا اللہ کا دین بھی ہے. فرمایا آج تمہیں پتہ چلے گا. اللہ ہمیں اس دن کی تباہی سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اور اس دن کی اللہ فکر نصیب فرمائے. اسی فکر کے تحت اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.